الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ غیر مقلد وہابی ان کا ایک ہی وتیرہ ہے، بس اہل سنت والجماعت حنفی بریلوی مسلک پر کیچڑ اچھالنا اور ان پر کفر اور شرک اور بدعت کے فتوے لگانا، چاہے انہیں قرآن پاک کی وہ آیات جو کفار مشرکین اور بتوں کے لیے نازل ہوئیں وہ آیتیں کیوں ہی نہ انہیں مسلمانوں پر اور اولیاء پر اور رسولوں پر ہی چسپاں کرنا کیوں نہ پڑ جائے۔ سجدہ دو قسم کا ہوتا ہے، ایک عبادت کا سجدہ جو اللہ کے سوا کسی کو بھی کسی بھی شریعت میں جائز نہیں ہوا، دوسرا سجدہ تحیہ یعنی تعظیمی سجدہ گزشتہ شریعتوں میں جائز تھا، جیسے آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے کیا، یوسف علیہ السلام کو آپ کے بھائیوں نے اور والد صاحب نے کیا، اور موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے دربار میں جادوگروں نے کیا۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت میں سجدہ تعظیمی بھی منع کر دیا گیا اور اب حرام ہے۔ ہماری کتب میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے اور ہمارے علماء بھی اس بات کو بیان کرتے رہتے ہیں۔ آج تک فی الحال ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا کہ مزارات اولیاء پہ کوئی سجدہ کرتا ہو، لیکن اگر کوئی کرتا بھی ہے تو وہ کچھ جہالت کی وجہ سے کرتے ہیں، جاہل لوگ کرتے ہیں اور وہ تعظیمی سجدہ کرتے ہیں، لیکن انہوں نے ایک ہی لڑ باندھی ہوئی ہے کہ سجدہ صرف ایک ہی ہے اور وہ سجدہ صرف اور صرف عبادت کا ہے۔ اگر کوئی تعظیمی سجدہ کرتا ہے ہم اہل سنت والجماعت بریلوی اسے حرام قرار دیتے ہیں، لیکن یہ کہتے ہیں کہ سجدہ جو بھی کسی کو بھی کرتا ہے وہ صرف سجدہ عبادت کا ہی کرتا ہے۔ جس کو سجدہ کرتا ہے چاہے وہ پیر ہو، مرشد ہو، اللہ کے ولی ہو یا مزارات اولیاء ہوں یا مزارات صحابہ ہوں، اگر کوئی انہیں سجدہ کرتا ہے تو وہ تعظیمی سجدہ نہیں بلکہ یہ کہتے ہیں کہ وہ سجدہ اللہ سمجھ سے کرتے ہیں، نعوذ باللہ۔ چلیے جی، ہماری تو آپ مانتے نہیں ہیں، آپ کفر اور شرک کے فتوے لگاتے ہیں۔ اب جو میں آپ کو ویڈیو دکھانے والا ہوں اس کے متعلق آپ ذرا بیان کریں اور فتویٰ لگائیں کہ اس پہ کیا کہتے ہیں۔ ویڈیو دیکھیے۔ الله يعين، الله يطول انا بنرتاح الحين وانت الله يعين. ما نستبع توجيهاتكم ورسلكم ورسلكم موفقين ان شاء في الله. بلدكم دوام الله يطول. جی ہاں، ایک لال رومال والا وہابی اہل الحدیث غیر مقلد وہ دوسرے لال رومال والے کو سجدہ کر رہا ہے۔ پہلے ہاتھ چومیں، ٹھیک، پھر نیچے جھکا، حد رکوع سے زیادہ، جو یہ کہتے ہیں کہ سجدہ ہوتا ہے، جب ان کے نزدیک سجدہ ہے تو سجدہ ہی ہے، اور پھر اس نے پاؤں بھی چومے۔ اب اس پر یہ کون سا فتویٰ لگاتے ہیں؟ بدعت کا فتویٰ لگاتے ہیں، لگانا چاہیے، شرک کا فتویٰ لگاتے ہیں، لگانا چاہیے، کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں، لگانا چاہیے، مگر یہ فتویٰ نہیں لگائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں سے انہیں ریال ملتے ہیں، جہاں سے ریال ملتے ہیں وہاں سب جائز ہے، ان کی آنکھیں بند ہیں۔ یہی نہیں، ایک ویڈیو اور میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ ویڈیو بھی آپ بغور دیکھیے اور سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ جی، یہ بھی آپ نے ملاحظہ فرما لی، یہ ایک پروگرام ہو رہا ہے جس میں کچھ سندیں تقسیم کی جا رہی ہے کسی حوالے سے، تو وہ جو جسے سند دینی تھی یا ایوارڈ دینا تھا وہ اسٹیج پر آیا، ماتھا وغیرہ چوما اور باقاعدہ سجدہ کیا، جس طرح نماز میں سجدہ کرتے ہیں، سجدہ کیا اور پھر اس نے ایوارڈ بھی لیا یا سند سی وہ سند لی۔ اب بتائیے جو اس نے سجدہ کیا کیا یہ فتویٰ لگائیں گے کہ یہ اب اہل الحدیث جو ہیں
انہوں نے بھی دوسرے اہل الحدیث کو، ایک غیر مقلد نے دوسرے غیر مقلد کو، ایک وہابی نے دوسرے وہابی کو اللہ تعالیٰ سے بڑھا دیا، یا غیر اللہ کی پرستی شروع کر دی، یا ان کی عبادت شروع کر دی، لگائیں فتویٰ۔ ان کے نزدیک تو ایک ہی سجدہ ہوتا ہے، ہمارے نزدیک تو سجدہ عبادت خدا کے سوا کسی کو کرنا کفر ہے، تعظیمی سجدہ کرنا حرام ہے، لیکن ان کے نزدیک صرف سجدہ ہے اور وہ عبادت کا ہے اور وہ کفر ہے، شرک ہے۔ تو جناب والا اب آپ بھی فتویٰ لگائیے اور پوری جماعت پہ لگائیے کہ اہل الحدیث طبقہ فرقہ یہ غیر خدا کی پرستش کرتا ہے اور اپنے بڑوں کو یہ سجدہ عبادت کرتا ہے اور خدا سمجھتا ہے، فتویٰ لگائیے۔ لیکن یہاں فتویٰ نہیں لگے گا، ان کی آنکھیں بند ہیں کیونکہ ریال ملتے ہیں۔ اچھا یہ تو ایک چیز تھی، اب اس سے بڑھ کر میں آپ کو دکھاتا ہوں تیسری ویڈیو، یہ آپ باغور آپ نے دیکھنی ہے اور وہ کیا پڑھ رہا ہے یہ بھی سننا ہے، دیکھیے۔ సహనౌ భునక్తు సహ వీర్యం కరవావైః తేజస్వినావధీతమస్తు మా విద్విషావహై। ఓం శాంతి శాంతి శాంతి। ఓం పూర్ణమదః పూర్ణమిదం। جی یہ بھی آپ نے دیکھ لی، ان اشخاص کے پیچھے جو مائک میں پڑھ رہے ہیں ان کے پیچھے کیا ہے؟ بھگوانوں کی مورتیاں ہیں۔ جی ہاں، جو بھگوانوں کی عبادت کرتے ہیں، پوجا کرتے ہیں، پرستش کرتے ہیں ہندو، ان کے یہ بھگوان ہیں، انہیں یہ خدا سمجھتے ہیں، خدا مانتے ہیں اور ان کی عبادت و پرستش کرتے ہیں۔ اور یہ مائک لے کر جو پڑھنے والے ہیں کیا پڑھ رہے ہیں؟ یہ مندر میں مورتیوں کے آگے کھڑے ہو کر منتر پڑھ رہے ہیں، بھجن گا رہے ہیں، پرستش کر رہے ہیں، پوجا کر رہے ہیں، مندروں میں مورتیوں کی عبادت کر رہے ہیں، ان کی تعریفیں بیان کر رہے ہیں، ان کی ثنا، ان کی حمد بیان کر رہے ہیں ان کے انداز میں۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، لگائیں فتویٰ شرک کا، پوری قوم وہ جو اہل الحدیث ہے، پورا وہ فرقہ جو سلفی ہے، پورا وہ فرقہ جو غیر مقلد ہے، لیکن یہاں فتویٰ نہیں لگے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اگر انہوں نے فتویٰ لگایا تو یہ فتویٰ ان پر خود فٹ بیٹھتا ہے، خود کافر ہو جائیں گے۔ لیکن کافر تو ہو گئے، کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ایسے مسلمانوں پر کفر کا فتویٰ لگایا اور کافر قرار دیا جنہوں نے کفر نہیں کیا، جنہوں نے قبر پہ جا کے سجدہ کیا، تعظیم میں سجدہ کیا، تو حرام کام کے مرتکب ہوئے۔ لیکن انہوں نے فتویٰ کیا لگایا کہ انہوں نے شرک کیا اور انہوں نے کفر کیا، کافر ہو گئے۔ اب جب کسی پر کفر کا فتویٰ لگایا جائے اور وہ کافر نہ ہو تو یہ کفر اس کی طرف پلٹتا ہے جس نے فتویٰ لگایا۔ تو جناب والا یہ خود اس فتوے سے، جھوٹے فتوے سے کفر کے خود کافر ہو گئے، مشرک کے جھوٹے فتوے سے خود مشرک ہو گئے۔ اور جناب والا اب یہ فتویٰ لگائیں کہ اہل الحدیث، غیر مقلد، وہابی، سلفی، جو ان کے سارے ہی ان کے نام ہیں، یہ مشرکی اور شرک کرنے والا اور کفر کرنے والا، کفر میں مبتلا اور غیر اللہ کی عبادت، پرستش اور پوجا کرنے والا فرقہ ہے۔ لیکن یہاں پر یہ فتوے نہیں لگائیں گے کیونکہ ریال ملتے ہیں۔ ہمیں کہتے ہیں حلوے مانڈے، حلوے مانڈوں کا چکر نہیں ہے۔ اگر یہاں حلوے مانڈوں کا چکر ہے تو اب بتائیے آپ کے یہاں کیا چکر ہے؟ جی ہاں، ریال کا چکر ہے۔ جب ریال ملتے ہیں تو پھر وہاں پر فتوے نہیں لگتے، حالانکہ جو حقیقت ہے وہ بیان کرنی چاہیے۔ عبادت صرف اللہ کی، سجدہ صرف اللہ کو، پرستش صرف اللہ کی، پوجا صرف اللہ کی بریلوی کرتے ہیں۔ لیکن آپ کے فتوے کے اعتبار سے، آپ کے بیان کے اعتبار سے، آپ کے قول کے اعتبار سے یہ تمام چیزیں آپ پر پلٹتی ہیں۔ اہل الحدیث، غیر مقلد، وہابی، سلفی یہ غیر اللہ کی پرستش کرتا ہے، ان کی پوجا کرتا ہے اور ان کو سجدے کرتا ہے۔ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو سجدے کرنے والے اہل الحدیث، اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے سوا دوسروں کو سجدے کر، اللہ کی مخلوق کو سجدے کرنے والے وہابی، غیر مقلد۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان سے محفوظ فرمائے، ہمارے عقائد کو محفوظ فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر گامزن رکھے،
ہمارا خاتمہ بالخیر ایمان پر فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.